بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ڈفرینشیل ایکویشنز آف دا فرسٹ آرڈر بٹ ناٹ آف دی فرسٹ ڈگری چیپٹر سے ہے۔ سالو پی اسکوائر مائنس 2p cos ہائپربولک ایکس پلس 1 از اکول ٹو 0۔ دیکھنا کہ یہ ایکویشن آسانی سے پی کے لیے سالو کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر پی کے لیے ہم سالو کر سکتے ہیں، وائی تو یہاں دکھ نہیں رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پی کی جو ویلو ہوتی ہے وہ ڈی وائی اوور ڈی ایکس کے ایکول ہوتی ہے، اور اسی سے ہم پھر وائی کی ویلو ان ٹرمز آف ایکس فائنڈ کریں گے اور اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سلیوشن فائنڈ کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر جو گیون ڈفرینشیل ایکویشن ہے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ پی میں یہ ایک کوڈریٹک ایکویشن ہے جس کو -2p cos ہائپربولک ایکس پلس 1 از اکول ٹو 0، یہ تو گیون ڈفرینشیل ایکویشن ہے، اور یہ اس فارم میں ہے کوڈریٹک ایکویشن اے ایکس اسکوائر پلس کا بی ایکس پلس سی از اکول ٹو 0، اور اس کو جب ایکس کے لیے سالو کرتے ہیں تو اس میں ایکس از اکول ٹو ویلو ہوتی ہے کوڈریٹک فارمولا، یعنی عمر خیام کا جو فارمولا ہے -b پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس 4ac اپان 2a۔ تو اس فارمولے کا ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اور پی کی ویلو کو فائنڈ کرتے ہیں۔ پی از اکول ٹو مائنس بی کی جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے مائنس کا پی کا جو کوفیسینٹ ہوگا -2 cos ہائپربولک ایکس، جس طریقے سے ہم ایکس کو کوفیسینٹ دیکھ رہے ہیں وی، ایسے ہی یہاں پر پی کا کوفیسینٹ ہو جائے گا -2 انٹو 2، پی میں انٹو ہو رہا ہے -2 اور cos ہائپربولک ایکس کا، اس کو یہاں پہ لکھ دیا۔ پھر پلس مائنس ہوتا ہے وہ ہم نے اپلائی کیا ہے اسکوائر روٹ پھر بی اسکوائر، یعنی جو بھی یہاں پر آپ نے لکھا ہے بریکٹ میں، یعنی بی مائنس کے چھوڑ کے جو بھی بچا ہے وہ بی ہے، یعنی -2 cos ہائپربولک ایکس اس کا کرنا ہے اسکوائر، یعنی بی اسکوائر -4 پھر اے کی ویلو اور سی۔ اے کیا ہوتا ہے جو ہمارا ایکس اسکوائر تھا وہاں تو اے کا کوفیسینٹ یا پی اسکوائر اس کا کوفیسینٹ نہیں لکھا تو 1 ہوگا، تو 1 ہو جائے گا 4 انٹو 1 انٹو سی، سی مطلب جو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایکس اسکوائر ایکس ہے اور یہاں پر ایکس نہیں ہے، یعنی ایکس یہاں پر پی نہیں ہے تو اس کا ویلو بھی 1 کے ایکول ہے۔ اب اس کے بعد اپان میں ہمیں لکھنا ہوگا 2a، تو اے کی ویلو بھی دیکھی تھی 1 کے ایکول ہے، وہ لکھ دیا۔ اس فارمولے کا ہم نے یوز کیا ہے کوڈریٹک فارمولہ کا، جو آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ بریکٹ اوپن کرنے پر یہ ہو جائے گا مائنس مائنس پلس ہو جائے گا 2 cos ہائپربولک ایکس پلس مائنس اسکوائر روٹ مائنس کا اسکوائر پلس ہو جائے گا 2 کا اسکوائر 4 اور cos کا اسکوائر cos ہائپربولک اسکوائر ایکس، اور مائنس کا یہاں پر 4 ہے اپان یہ ہے 2۔ ان دونوں ٹرم میں سے ہم مائنس کا ہے سائن بیچ میں تو 2 ٹرم ہو گئے، ان دونوں میں سے 4 کو کامن لے لیں گے۔ پی از اکول ٹو 2 cos ہائپربولک ایکس پلس مائنس 4 کو باہر لینے پر یہاں پر بریکٹ سے تو cos ہائپربولک یہاں پر ہو جائے گا cos ہائپربولک اسکوائر ایکس مائنس کا 1 اپان میں ہے یہ 2، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ cos ہائپربولک اسکوائر زیڈ مائنس سائن ہائپربولک اسکوائر زیڈ کی ویلو 1 ہوتی ہے، یہ آئیڈینٹی ہائپربولک میں معلوم ہے۔ 1 کو ٹرانسپوز کر دیں اگر ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ میں اور سائن کو ٹرانسپوز کر دیں رائٹ ہینڈ سائڈ میں تو ان کے سائن چینج ہو جائیں گے، 1 مائنس کو ہو جائے گا اور سائن پلس ہو جائے گا، یعنی سائن ہائپربولک اسکوائر زیڈ، یعنی یہ ویلو ہمارے پاس یہاں پر ہے، اس کی جگہ پر یعنی سائن کے فارم میں لکھ سکتے ہیں، سائن ہائپربولک اسکوائر ہو جائے گا۔ تو پی از اکول ٹو ہو گیا 2 cos ہائپربولک ایکس پلس مائنس 4 ٹائمس یہ ویلو اس آئیڈینٹی کے اکارڈنگ ویلو ہو جائے گی سائن ہائپربولک اسکوائر ایکس، یہاں پر زیڈ ہے تو زیڈ آ گیا، ادھر ایکس ہے تو ایکس آ جائے گا اپان میں 2، اور یہ اسکوائر روٹ ہے تو آپ کو معلوم ہے 4 کا اسکوائر روٹ 2 ہوتا ہے، تو پی کی ویلو یہاں پر آ چکی ہے 2 cos ہائپربولک ایکس پلس مائنس 4 کا اسکوائر 2 آ گیا، اور اسکوائر روٹ سے یہ اسکوائر ہٹ جائے گا، آ جائے گا سائن ہائپربولک ایکس اپان میں ہے 2۔ ان دونوں ٹرمز سے یہاں پلس مائنس ہے 2 ٹرم ہوں گے، ان دونوں میں سے 2 کو ہم باہر لے لیں گے، کامن ہے کامن کو باہر لے لیں گے، تو ہمارے پاس جو بچے گا اس کو ہم اگلے اسٹیپ میں لکھنے جا رہے ہیں، اگلے نیکسٹ پیج پر، جو کہ پی کی ویلو ہے پی از اکول ٹو 2 کو ہم نے باہر لیا کیونکہ اپان میں بھی 2 ہے اس لیے ہم نے باہر لے لیا، بچے گا cos ہائپربولک ایکس اور پلس مائنس چل رہا تھا اور یہاں پر سائن ہائپربولک ایکس، 2 سے 2 کینسل کر دیں گے، تو اس طریقے سے پی کی ہمیں 2 ویلو مل گئی ہیں، cos ہائپربولک ایکس پلس سائن ہائپربولک ایکس یہ ہو جائے گی، جب ہم مائنس سائن لیں گے تو دوسری ویلو، ان کو ہم الگ الگ کر کے بھی دکھا دیتے ہیں۔
تو پی کی یہ دو ویلو ملی ہیں، یعنی کاس ہائپربولک ایکس، پہلے پلس سائن لیں گے تو دیکھ رہے ہیں کہ پی کی ایک ویلو ہے، اور جب ہم مائنس سائن لیں گے یعنی کاس ہائپربولک ایکس پھر مائنس لے لیا سائن ہائپربولک ایکس، اس طریقے سے ان کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ ویلو جو ہے آپ لکھنا چاہیں تو ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ ای ٹو دی پاور ایکس کی، یعنی ای کی پاور ایکس کی ویلو اتنے کے برابر ہوتی ہے کاس ہائپربولک ایکس پلس سائن ہائپربولک ایکس۔ اگر بٹوین سائن مائنس ہوتا ہے تو ای کی پاور یہ مائنس ایکس آ جاتا ہے، یہ ہمیں فارمولے معلوم ہونے چاہیے۔ ای کی پاور ایکس کی ویلو یہ ہائپربولک کی فارم ہے، ای کی پاور مائنس ایکس کی ویلو یہ۔ پی کی ویلو جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی لکھ دیا تھا، پی جو ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویریبل کو سیپریٹ کر کے آسانی سے پی کی جگہ تو ڈی وائی اوور ڈی ایکس لکھ دیں، اب ویریبل کو سیپریٹ کر لیں گے، یعنی وائی کو الگ اور ایکس والے جو ٹرمس ہیں فیکٹرز ہیں ان کو ایک سائڈ کر دیں گے۔ تو ڈی ایکس کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ میں لے جا رہے ہیں تو یہ ڈینومینیٹر سے نیومریٹر میں آ گیا۔ اب انٹیگریٹ کر دیں گے آن انٹیگریشن، دونوں سائڈ دونوں ہی ایکویشن کا انٹیگریشن کر دیں گے۔ یہاں کچھ بھی نہیں لکھا تو 1 کا انٹو مان سکتے ہیں، اور ہمیں وائی کے رسپیکٹ میں 1 کا انٹیگریشن کرنا ہوگا، یہاں پر ای کی پاور ایکس کا انٹیگریشن کرنا ہوگا، ایسے یہاں پر بھی 1 کا انٹیگریشن وائی اور اس طرف اس کا کریں گے ای کی پاور مائنس ایکس کا انٹیگریشن، 1 کا انٹیگریشن وائی کے رسپیکٹ میں تو وائی کے برابر ہی آ جائے گا، اور ای کی پاور ایکس کا تو ای کی پاور ایکس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کانسٹنٹ ایک سی جوڑیں گے اور 1 کا انٹیگریشن وائی ہو جائے گا، ای کی پاور مائنس ایکس کا تو مائنس ایکس ہو گیا، لیکن جو ایکس کو کوفیشینٹ نہیں لکھا تو 1 یعنی مائنس کا 1 ہے، مائنس کا 1 سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا۔ کانسٹنٹ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہمارا فرسٹ آرڈر یعنی ڈفرینشیل ایکویشن آف فرسٹ آرڈر بٹ ناٹ آف دا فرسٹ ڈگری میں جو کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہوتا ہے وہ ایک ہی ایڈ کیا جاتا ہے، سی ادھر ہے تو وہی سی یہاں پر رہنا چاہیے، کیونکہ جتنے آرڈر کا ڈفرینشیل ایکویشن ہوتا ہے آربیٹری کانسٹنٹ بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، تو ایک ہی ہوگا سی ہوگا، یہاں پر جو ادھر ایڈ کریں وہی یہاں پر ایڈ کریں گے۔ اب اس کو آپ کس فارم میں لکھیں گے، ان دونوں ٹرمز کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ٹرانسپوز کر دیں، یعنی وائی مائنس ای ٹو دی پاور ایکس مائنس سی، رائٹ ہینڈ سائڈ میں یعنی 0 بنا لیں، ایسے ہی یہ مائنس یہاں پہنچے گا، جب اس ٹرم کو ادھر ٹرانسپوز کریں گے تو یہ ویلو پلس میں آ جائے گی ای ٹو دی پاور مائنس ایکس، سی ادھر جا کے مائنس ہو جائے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں 0، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ دو بریکٹس میں ہم نے بند کر لیا ہے، اور ہم جب اس کا سولوشن دیں گے جو گیون ڈفرینشیل ایکویشن ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ لکھیں گے۔ ہینس دی ریکوائرڈ سولوشن آف دی given differential equation and the required solution of the given differential equation is given by is لکھ دیں گے دونوں کا ملٹیپلیکیشن، یعنی لیفٹ میں ملٹیپلیکیشن ہو جائے گا اور رائٹ کا ملٹیپلیکیشن رائٹ میں ہو جائے گا، اور 0 کا 0 میں جائے گا انٹو دا 0 ہو جائے گا، اس طریقے سے یہ گیون جو پرابلم تھی ڈفرینشیل ایکویشن تھا اس کا سولوشن آ چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔